مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام پڑھتے چلے جائیے اور اپنے رب عز و جل کی رحمتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ اور مدنی ماحول کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت کہ جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو کثرت درود کا جذبہ ملتا ہے، اور مدنی چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں مدنی چینل کو، تو وقتاً فوقتاً انہیں صلو علی الحبیب کہہ کے درود پاک پڑھنے کی ترغیب پیش کی جاتی ہے، اور اس بہانے سے درود پاک پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور یہ سلسلہ بھی آپ کا مدنی چینل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو اپڈیٹس ہوتی ہیں گزشتہ ہفتے کے دوران مدنی چینل میں کیا کیا ہم نے نئی چیزیں ایڈ کی ہیں، آپ کے مدنی مشوروں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے کالز کو ہم شامل کرتے ہیں، آپ کی ای میلز کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بتائے ہوئے مدنی مشوروں کے مطابق اگر کوئی مزید اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم عرض کرتے ہیں۔ بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جی ہاں، مدنی چینل دیکھنے والوں کے ذہن میں، تو وہ بھی ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعی بعض اوقات چل کچھ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک شروع جب مدنی چینل سٹارٹ ہوا تھا تو چند ماہ کے بعد ایک ای میل موصول ہوئی تھی اور مجھے یاد رہ گئی، بڑی دلچسپ تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً جو ہماری آئی ڈیز چلتی ہیں تو اس پہ بیک گراؤنڈ کے اندر ہم بعض کلام لگایا کرتے ہیں، تو اس میں ایک شعر بار بار اس کی تکرار کی جاتی ہے، اور بہت پرانی یہ ریکارڈنگ ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ تو اب اس کے اندر جو دوسرا مصرع ہے اس میں ہے دین کا پیغام ہے یہ۔ اچھا، ابتدا ہوئی تھی ماہ رمضان المبارک میں مدنی چینل کی، اور اس کے بعد عید کا موقع تھا، تو جیسے عید کے چند دن گزرے تو ایک ای میل موصول ہوئی، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں کسی نے کہا تھا کہ مدنی چینل مجلس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب اس شعر کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ عید کے دن تو گزر گئے، تو عید کا پیغام ہے یہ کہنے کے بجائے کچھ اور کہا جائے۔ تو حالانکہ وہ عید کا پیغام نہیں تھا، دین کا پیغام تھا۔ تو اب وہ سننے والے کو جو ہے وہ یہ لگا کہ شاید یہ غلطی ہے جو مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہی ہے کہ عید کے دن تو گزر گئے۔ تو بہرحال اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمی کا بھی لوگ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی کسی بھی طرح کی کنفیوژن ہے مدنی چینل کی نشریات کے بارے میں، ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ ہمیں ضرور نوٹیفائی کریں، انشاءاللہ عز و جل پاسبل ہوا تو اس کو آن ایئر بیان کیا جائے گا، ورنہ ہر غلطی ہر کوتاہی کا علی الاعلان بیان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر واقعی کسی طرح کی کوئی غلطی ہے، کمزوری ہے، کوئی کوتاہی کا معاملہ ہے تو وہ متعلقہ اسلامی بھائی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ شفقتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں کہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام نیتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہمارے لیے کیا پیغامات بھیجے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام جاوید احمد یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنی ہے کہ جو بھی مبلغ دعوت اسلامی کا یو کے میں آتے ہیں، گزارش ان سے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو بھی نعت خوان ہے، ایک نعت خوان ضرور ساتھ لایا کریں۔ جی جناب،
یہ ہماری ایک مجلس ہے، مجلس بین الاقوامی امور کے نام سے۔ دعوت اسلامی کے چونکہ 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، تو ہر شعبہ اپنا کام کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان سے باہر، جس کو ہم بیرون ملک کہتے ہیں، وہاں پر جو مدنی کام ہمارے ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر اختیار کرتے ہیں، مبلغین کا آنا جانا ہوتا ہے، اجتماعات کا سلسلہ، تربیتی نشستوں کا سلسلہ، اسی طرح جو بھی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں، تو ان تمام کاموں کو دیکھنا، ان کی کارکردگی کو غور کرنا، اسی طرح مبلغین کی آمد و رفت کا سلسلہ، مدنی قافلوں کے سفر کرنے کا سلسلہ، یہ تمام جو مجلس بین الاقوامی امور ہے اس کے تحت یہ کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یقیناً نعت خوانوں سے محبت ہوگی، ہمیں بھی ہے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اچھا آپ کا مدنی مشورہ ہے، لیکن یہ کام مدنی چینل مجلس کا نہیں، انشاءاللہ جو مجلس ہے ان تک آپ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے جو سابقہ جدول تھا نگران شورا کا، اس میں ہمارے جنید شیخ بھائی تھے، وہ بطور مبلغ ساتھ تھے، لیکن چونکہ نعت خوان بھی ہیں تو انہوں نے ہمیں نعتیں بھی سنائی تھیں۔ اسی طرح اور بھی مواقع پر ہمارے نعت خوان اسلام بھائی بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے۔ تو بہرحال نعت پڑھنا، نعت سننا یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ میلز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا میل جو ہیں وہ فارورڈ کی تھیں۔ ہمارے طلحہ بھائی تھے، اچھا انہوں نے پچھلے ہفتے کے سلسلے کے لیے بھی میل کی تھی اور آج کے لیے بھی ایک میل ہے میرے پاس، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس پر کوئی سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ بڑا ہی پیارا یہ ان کا مدنی مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ واقعی پاکی ناپاکی مسلمان کے لیے ایک بڑی ہی بنیادی اہمیت کی شے ہے۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا، کن چیزوں سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا دیگر اشیاء کیسے ناپاک ہوتی ہیں، پھر موسٹ امپورٹنٹ کہ وہ پاک کیسے کی جا سکتی ہیں۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، پانی کے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنا یہ فرض علوم میں سے بھی ہے، کیونکہ جو طہارت ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو کپڑے کو کس طرح سے پاک کیا جائے، نہ کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے، تو لوگوں کے اندر طرح طرح کے خیالات اور باتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس پر وقتاً فوقتاً بہت سارے سلسلے کیے جا چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے دارالفتہ اہل سنت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ابتدا سے عقائد سے سٹارٹ کیا، پھر طہارت کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، اسی طرح کفن و دفن کے، پھر زکوٰۃ کے، دیگر ایک سیریز لے کر ہم چلے تھے، اور کئی مرتبہ کپڑے کے پاک کرنے کے طریقے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ایک مرتبہ آپ نے کوئی سلسلہ دیکھا اور واقعی پورا دیکھا، لیکن آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ نہ پائے۔ ہر وقت ہمارے پاس قلم اور کاغذ بھی نہیں ہوتا، اور ہر کوئی اتنا ذہین نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ سننے سے اس کو ذہن نشین کر سکے۔ تو اس کی اپنی برکتیں ہیں سلسلہ دیکھنے کی، مدنی چینل پر اس کا طریقہ دیکھنے کی، لیکن یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا ایک رسالہ ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ جی ہاں، اس کا موضوع ہی یہی ہے جو ہمارے سائل محترم نے ہمیں پوچھا تھا، اور دیکھیے سندھی زبان کے اندر، انگریزی زبان کے اندر اور بھی کئی زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی جا چکی ہے۔ تو یہ رسالہ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے، اور کپڑے پاک کرنے کا صحیح طریقہ خود بھی سیکھیے۔ یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اپنی اٹکل سے، اندازے سے نہ اپنا ذہن بنائیے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، بلکہ کسی بھی سنی عالم دین کے پاس چلے جائیے اور جا کر یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے کپڑے کو پاک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جو گھر میں کپڑے دھوتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات ملازمائیں گھروں کے اندر کپڑے دھونے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب ان کو بھی سکھانا ہوگا، ان کو بھی بتانا ہوگا، جو بھی پردے کی اور شرعی رہنمائی کے مطابق ہے، کون سکھائے گا، کیسے سکھائے گا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں خود بھی اس کے بارے میں معلومات ہوں اور ہمارے کپڑوں کا سلسلہ بھی درست ہو۔ تو چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی .net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، لائبریری میں جائیے
اور وہاں سے اس بڑے ہی پیارے اور منفرد رسالے کو حاصل کیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اس کو پڑھنے کے بعد کہ آپ کے معلومات میں کتنا شاندار جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ ضرور حاصل کیجئے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سے کالر ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ جی محمد یونس قادری ہے، کراچی شہر سے میں بات کر رہا ہوں۔ میری ایک ریکویسٹ تھی کہ اگر قصص الانبیاء کے نام سے کوئی پروگرام انبیاء کرام کی زندگی پہ چلایا جائے، بنایا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، اور مدینہ العلمیہ کی کتاب ہو کے نام سے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ انبیاء کرام کے واقعات واقعی ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں، انسپریشن بھی ہے، اور واقعی انبیاء کرام کے بارے میں معلومات حاصل ہونا ہمارے لیے بڑا اہم بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آلریڈی مدنی چینل پر ایک سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، رکن شورا اظہر بھائی یہ سلسلہ فرماتے ہیں، اور اس کا نام ہے انبیاء کرام کے واقعات۔ اس کے 66 ایپیسوڈز آن ایئر ہو چکے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، سیکھیے۔ اور اس کے علاوہ کتابیں بھی موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، سنی علماء کرام کی تذکرۃ الانبیاء کے حوالے سے بکس ہیں، وہ آپ حاصل کیجئے، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو بڑا ہی اہم سمجھیے کہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، انبیاء کرام ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے حوالے سے آپ جو ہے وہ یہ مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ میرے بہت سارے سلسلے تو مس ہو گئے، اب جو باقی ہیں وہ میں دیکھ سکوں گا، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، مدنی چینل کی، وہاں پر آپ کو ویڈیو لائبریری ملے گی۔ اس لائبریری میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ تمام کے تمام سلسلے میسر ہوں گے، وہاں سے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور بار بار ان سلسلوں کو سنیے۔ اور ایک بیوٹی یہ ہے مدنی چینل کی کہ خواہ وہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوں، یا کلینک کے سلسلے میں کوئی طبی علاج بیان کیا جا رہا ہو، یا ہمارا کوئی بھی موضوع ہو، اس کے اندر اصلاح کے مدنی پھول چن چن کر آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو انبیاء کرام کی جو ہے وہ خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ جی میرا ناقص مشورہ ہے کہ جس طرح آپ اینڈرائڈ فونز کی اپلیکیشن تیار کرتے ہیں، اس طرح آپ ونڈوز فون کو بھی کوئی اپلیکیشن تیار کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ شعبہ آئی ٹی ہے جو یہ کام کرتا ہے، یہ مدنی چینل کے تحت نہیں ہوتے۔ مدنی چینل تشہیر کرتا ہے، جیسے مکتبۃ المدینہ کتاب چھاپتا ہے، المدینۃ العلمیہ لکھتا ہے، اور مدنی چینل اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری اپلیکیشنز ہماری آئی ٹی مجلس بناتی ہے، اور مدنی چینل پر اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کا مشورہ ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ سیالکوٹ سے میں محمد عارف بول رہا ہوں۔ سوال ہے کہ صبح کے ٹائم 6 سے 7 جو ہے نا، یہ تلاوت ترجمے کے ساتھ لگنی چاہیے۔ 6 سے 7 آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے کہا ہوگا، ویسے اذان فجر کے بعد سے جو باب المدینہ کے اوقات کار ہیں، اس کے بعد الحمدللہ مکمل رکوع، تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ روزانہ آن ایئر کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے اٹھنے کا ٹائم 6 بجے ہوگا تو آپ کو صبح صبح وہی ٹائم معلوم ہوتا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اوقات مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے 6 سے 7 کسی کے دوپہر کا ٹائم ہو، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے مدنی چینل، یا کسی کا لیٹ ٹائم ہو، یا ہو سکتا ہے سونے کے ٹائم میں آتا ہو۔ تو بہرحال کسی ایک چیز کو ظاہر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے باب المدینہ کے اوقات کے مطابق جو فجر کا وقت جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اذانوں کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد روزانہ تلاوت آن ایئر کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو وقت سوٹ کرتا ہے تو آپ اس وقت کے دوران وہ تلاوت سن سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام محمد عمر رضا طارق ہے، میں باب المدینہ کراچی میں رہتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے سلسلہ آتا تھا مدنی انقلاب، برائے مہربانی وہ دوبارہ شروع کر دیں۔ سلسلہ آتا تھا مدنی انقلاب دوبارہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ اس پر مجلس غور کر لے گی۔ ایک میل کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، ہمیں میل روانہ کی ہے، اور میل بھیجنے والے ہیں محمد امجد، اور ہند کے شہر بمبئی سے انہوں نے میل کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ I was watching سلسلہ قوب جنات، so in the 6th or 7th episode مبلغ دعوت اسلامی explained about 4 angels
and they snatch the souls of the human being, birds, angels and other kinds. So I am confused about the number of the angels, so please can you confirm me. تو انہوں نے سلسلہ دیکھا ماشاءاللہ، حاجی زمزم رحمتہ تعالی علیہ نے یہ سلسلہ کیا تھا، تو یہ مدنی چینل پر انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کسی ایک سوشل ویب سائٹ پر یہ سلسلہ ملاحظہ کیا اور اب یہ سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. لیکن روح نکالنے کے حوالے سے یہ کچھ کنفرم کرنا چاہتے ہیں، ان کو سلسلے میں سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے کوشش کی اور الحمدللہ وہ مل بھی گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کچھ واقعات اور جنات کے بارے میں بڑی ہی پیاری معلومات قوم جنات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. مکتبۃ المدینہ کی یہ بڑی ہی پیاری کاوش ہے. جنات سے متعلق لوگوں کو بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑے وسوسے ہوتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. ان تمام کا میں امید کرتا ہوں ایک بڑی تعداد میں آپ کے سوالات کا جواب آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا. اس کتاب کو حاصل کیجئے، خواہ آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہو یا نہ ہو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا. پھر جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جنات کیسے تنگ کرتے ہیں، ان کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر، پیج نمبر 66، وہاں پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے تفسیر الدر المنصور کے حوالے سے، کہ آپ فرماتے ہیں، اس کی سمری یہ ہے کہ 4 طرح کے فرشتے ہیں. ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام یہ انسانوں کی روح قبض فرماتے ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس بات پر مامور ہیں کہ وہ جنات کی روح نکالتے ہیں. ایک فرشتہ وہ ہے جو شیاطین کی روح نکالنے پر مامور ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ تمام حیوانات، وحشی جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح پرندے اور چونٹیاں وغیرہ، ان چیزوں کی روح نکالنے پر یہ مامور ہیں. تو یہ 4 طرح کے فرشتے ہیں. آپ حوالہ نوٹ کر لیجئے، قوم جنات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ کتاب ہے اور اس کا پیج نمبر 66 ہے. وہاں پر آپ کو یہ روایت اور اس کی تفصیل مل جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. آپ مدنی چینل کے ریکارڈڈ سلسلے مختلف مواقع پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید بھی دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے. بڑھتے ہیں کال کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا بات کر رہے ہیں. جی سنائیے. میں سندھ سانگر سے بات کر رہا ہوں. سائیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اچھی صبح کو نائبیں چلایا کریں، اور سائیں صاحبزادے کی ایک نائب ہے پرانی، بہت پہلے چلا کرتی تھی، وہ ایک دفعہ اور دکھا دیں. ماشاءاللہ. حاجی بلال کے بارے میں انہوں نے کہا سائیں شہزادے کی ایک نعت چلا کرتی تھی، وہ دوبارہ چلا دیں. اس کا اگر نام آپ بتا دیتے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی. ویسے پرانے کلام ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، نئے کلام بھی بنتے ہیں، اور آپ کے اپڈیٹ کے لیے عرض کرتا چلوں انشاءاللہ عز و جل ربی نور شریف کے حوالے سے بھی شہادہ حضور کی تیاری جاری ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ اس کی تیاری ہو جائے گی. تو آپ کو ربی نور شریف کے حوالے سے ایک نیا کلام دیکھنے اور سننے کو ملے گا. تو آپ نے بیان نہیں کیا کہ کون سا کلام آپ سننا چاہتے ہیں، تو بہرحال دوبارہ یہ کلام جو ہے وہ چلائے جاتے رہتے ہیں. تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کبھی نہ کبھی آپ کا پسندیدہ کلام آ ہی جائے گا. جی نیکسٹ کال سنائیے. محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کی مجلس سے عرض ہے کہ جو مدنی منع نعت خواہ ہیں ان کو بھی کوئی نعتیں ہونی چاہیے مدنی چینل پر. اس طرح مدنی منوں کی دلچسپی مدنی چینل دیکھنے کے لیے مزید بڑھے گی. مدنی منوں کا ایک نیا سلسلہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے، مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع. آنے والے جمعے کو، یہ جو جمعہ گزرا ہے وہ جو دھندلا سا کلیئر ہونا تھا وہ سابقہ کا جمعے کو ہونا تھا، لیکن لائیو سلسلوں کی وجہ سے جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. بعض اوقات نگرانی شورا کی نشریات تھی. تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ کو وہ دھندلا ایک مرتبہ پھر کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آئے گا. تو وہ جو سلسلہ ہے مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع، تو اس میں مدنی منع ہی تلاوت کرتے ہیں، مدنی منع ہی نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، دعا بھی کریں گے اور ذکر بھی کریں گے، اور بہت کچھ آپ کو مدنی منوں کے حوالے سے دیکھنے کو ملے گا. تو وہ دھندلا کیا ہے، آنے والے جمعہ کو شام 5 بجے آپ دیکھیے گا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو خواہش ہے کہ مدنی منوں کی نعت ہو تاکہ مدنی منوں کے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہو، تو
تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے مزید کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ محمد رضا اتاری بول رہا ہوں۔ یہ نگران شورا کا پہلے پروگرام چلتا تھا، قیامت کی نشانیاں، یہ پروگرام چلایا۔ قیامت کی نشانیاں بہت پہلے چلا کرتا تھا، غالباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا، 3 یا 4 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو اب تو نئے نئے سلسلے آ رہے ہیں نا، وہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ پرانا سلسلہ دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے وہاں سے حاصل کر لیجئے، امید ہے آپ کو وہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ احمد رضا صادق اتاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اس میں ایک عرض یہ ہے کہ جو مدنی چینل کا سلسلہ مدنی قاعدہ ہے، اس کو موبائل اپلیکیشن کی صورت میں بنا دیجئے تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آئی ٹی مجلس کو انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ ویسے قرآن مجید کے حوالے سے کئی طرح سے کام ہو رہا ہے، ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ، اسی طرح تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، اسی طرح صرف تلاوت، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی مشاورت میں شامل کر لیا جائے گا۔ نیکسٹ کال۔ مدنی مشورہ یہ ہے آپ کا مدنی چینل سلسلے میں کہ ہر سلسلے کے بعد منقبت اطہار اگر آن ایئر کر دیا کریں تو ہر سلسلے کے بعد منقبت اطہار، تو بھئی منقبت اطہار صرف طرز ہی میں یا اشعار ہی میں تو ضروری نہیں نا، الحمدللہ بیانات کے دوران، اسی طرح ہمارے سلسلوں کے دوران امیر اہل سنت کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ اب ہر سلسلے کے بعد پوری منقبت آن ایئر کریں گے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی وقت جو ہے وہ صرف ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور سبھی چیزوں کو چلایا جاتا ہے، تو ہر سلسلے کے بعد تو نعت شریف بھی آن ایئر نہیں ہو پاتی، ظاہر ہے کہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، اپنی جگہ پر ان کی برکتیں ہیں، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہر سلسلے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ نظم میں بھی ہوتا ہے، نثر میں بھی ہوتا ہے، تو سنتے جائیے، امیر اہل سنت کی برکتیں پاتے چلے جائیے۔ نیکسٹ کال۔ عمر شہزاد اتاری بات کر رہا ہوں، بہت منٹ سرائے رنگی سے۔ میرا حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو قبر کھلنے کے مناظر ہیں کبھی وہ بھی مدنی چینل پہ دکھا رہے ہیں؟ قبر کھلنے کے مناظر، تو انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اگلے سلسلے میں اگر ذہن بنا تو انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے۔ ویسے ہر سال غالباً ابھی بھی دکھایا گیا تھا، مفتی صاحب کا جو عرس گزرا ہے تو بیان کے دوران الحمدللہ وہ دکھایا تھا، اور غالباً 1-2 اور مواقع پر بھی یہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر آپ جلد دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہ منظر بھی میسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ ذہنی آزمائی اس کا اپلیکیشن بنا دیجیے کہ ہم ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن، جی اس حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے ہماری، اور امید ہے کہ اس پر بہت جلدی جو ہے وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور جیسے ہی کام ہوگا تو آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کافی سارے ہمیں مدنی مشورے موصول ہوئے ہیں، مزید بھی چاہیے ہوں گے ہم کو، کہ اب یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے موبائل کے اندر آ جائے، کسی نے کہا کہ اس کے سوال جواب کی ایک کتاب شائع کر دی جائے، اور چونکہ نیا دور ہے تو سافٹ ویئر CD بنا دی جائے، اپلیکیشن جو استعمال کرنے کے عادی ہیں یا جن کے لیے ایزی ایکسیس ہے وہ اپلیکیشن کے حوالے سے مشورہ دیتے ہیں، تو مزید بھی مدنی مشورے دیجیے، لیکن اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں مدنی مشوروں کی اب حاجت ہوگی کہ اس کے فارمیٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ کیا فارمیٹ ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو لوگ لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے جو ہے وہ انہیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے؟ مثال ہے اپلیکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، طے ہو گیا کہ ہونی چاہیے، اچھا اب وہ کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی اپنے آئیڈیاز دیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سیمپل ہے وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ اس سیمپل کے طور پر آپ غور کر لیں، اس میں جو بھی امینڈمنٹ ہو، جو بھی تبدیلی ہو، ظاہر ہے وہ کر لی جاتی ہے، لیکن ایک آئیڈیا شیئرنگ جو ہے وہ اس طرح سے بھی بڑا ہی بہتر انداز پر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی آپ کے مدنی مشورے ہوں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ بھیجیے، اور بعض اوقات اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے مدنی مشورے پر ہم نے عمل کر لیا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس پر عمل نہیں ہو،
1 سال کے بعد عمل ہو، کسی اور موقع پر کسی اور سینیریو کے اندر اس پر عمل ہو جائے، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ جو ہے آپ نے مدنی مشورہ دیا ہوگا اور اس پر عمل بھی ہو گیا تو رب عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بھی اس ثواب میں ضرور حصہ ہوگا۔ تو بالکل مدنی مشورہ دیجئے اور تفصیل کے ساتھ دیجئے، ڈیٹیل کے ساتھ دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ ویسے ہی مشاورت کا نظام ہے، مدنی مشورے سے ہی کام ہوتا ہے، آپ کے مشوروں پر بھی ضرور عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ حضور میرا ایک ناقص مشورہ تھا کہ اگر جس طرح نگران شورا الحمدللہ نوجوانوں کی اصلاح فرماتے ہیں، وہ سلسلہ چلا رہے نوجوانوں کے مسائل، اگر اسی طریقے ہمارے مدنی منوں کا ایک سلسلہ ہو جائے جس میں مدنی منوں کی اصلاح کی جائے، اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہوں، جامعہ کے مدنی منع ہوں، اور اس طرح کے مدنی منوں کا سلسلہ ہونا چاہیے جس میں الحمدللہ مدنی منع مدنی منوں کی اصلاح کریں۔ مدنی منوں کے حوالے سے تو سلسلے جاری ہیں، باقی جامعۃ المدینہ میں مدنی منع نہیں ہوتے، جامعۃ المدینہ میں بڑی عمر کے اسلامی ہوتے، عموماً بعض مدنی منع بھی آ جاتے ہیں ابتدا میں، تو ان کی اصلاح کے لیے الحمدللہ سلسلے جاری ہیں، اور انشاءاللہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو دیکھ پائیں گے، اور یہ آن ایئر بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے مدنی منوں کا مدنی منیوں کا جدول بنا لیجئے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ جی میرا نام فیضان شیخ اسلام آباد سے۔ میں نے سوال کرنا تھا کہ پاپا جی جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کوئی پروگرام نشر کریں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ ایک پورا ہم اس کا سرکل کر چکے ہیں کمپلیٹ۔ امیر اہل سنت کا ایک سلسلہ تھا، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، اور وہ کئی ایپیسوڈ، مجھے ایگزیکٹ تو فگر یاد نہیں ہے، میرے خیال ہے 15-17 ایپیسوڈ تو آن ایئر ہو چکے تھے، اور تقریباً 1 سال یہ سلسلہ آن ایئر رہا تھا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی آپ نے کیسے گزاری، اب آپ کی زندگی کے کیا معمولات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے، وہ سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جس میں سوال جواب کیے گئے تھے، لیکن بہت اہم ہے ہر اسلامی بھائی کے لیے، بالخصوص جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنی زندگی کیسی ہے، آپ کے تجربات کیا ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ دیکھیے کہ میں مدنی مذاکرے میں اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ واقعی بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے، ہر ہفتے کو ہوتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، سارا ہی سال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں کا تسلسل بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ربیع النور شریف کی آمد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے ہی 12 ربیع النور شریف تک 12 مدنی مذاکروں کا جو وہ سلسلہ ہوگا۔ ربیع الغوث میں سلسلے ہوتے ہیں، محرم الحرام میں ہوئے، اسی طرح ذوالحجہ میں بھی ہوئے، تو سارا ہی سال مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے شب و روز کے بارے میں معلومات ہوں، تو مدنی مذاکرہ دیکھیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے بارے میں، تجربات کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیں عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ میں پھر چاہوں گا کہ سلسلہ ختم کرنے سے پہلے ایڈریسز کو جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا جائے۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv پر۔ آپ ہمیں مکتوب بھیج سکتے ہیں، سلسلہ آپ کا مدنی چینل، مکتب مجلس مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، محلہ سوداگراں، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی پر مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین حاصل کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔